السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وفہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی پارہ نمبر 13 شروع کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سورہ یوسف چل رہی تھی، کچھ واقعہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پارہ نمبر 13 میں ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسی پارہ میں ہے سورہ رعد۔ سورہ رعد جو ہے یہ مکی ہے اور اس کی کل آیتیں 43 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کا کلام حق ہونا اور توحید و رسالت کا بیان ہے، اور کچھ کفار کے شبہات ہیں، ان کے جوابات ہیں۔ اس کے بعد اسی پارہ میں سورہ ابراہیم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو سورہ ابراہیم ہے یہ مکہ میں اتری، اس کی 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کے شروع میں رسالت، نبوت اور ان کی کچھ خصوصیات کا بیان ہے، پھر توحید کا مضمون ہے اور اس کے شواہد کا ذکر ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیا گیا، اور اسی مناسبت کے وجہ سے اسی مناسبت کے ساتھ اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، تو ہم نے وہاں تک پڑھا تھا جب انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ مجھے بتاؤ ان عورتوں کا حال جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پھر جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے بھی واضح لفظوں میں کہا کہ بھئی یوسف علیہ السلام تو سچے تھے، میں نے ہی ان کو بہکایا اور پھسلایا تھا۔ خیر، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، ٹھیک ہے، میں اس کی بڑے اچھے سے حفاظت کروں گا، اور میں خوب جاننے والا بھی ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے کہ میں نے ان حالات سے کیسے نپٹنا ہے۔ جو صورتحال پیدا ہوگی نا کہ 7 سال قحط سالی ہوگی، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، تو وہ مجھے پتہ ہے میں نے یہ سارے معاملات کیسے کرنے ہیں، اس لیے آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور آپ کے جو بھائی تھے جو کہ دوسرے ملک میں رہنے والے تھے، ظاہر سی بات ہے قحط سالی نے ہر کسی کو مجبور لاچار کر دیا۔ ان کو پتہ چلا کہ جو مصر میں ہے وہ بہت اچھا اور حسن اخلاق والا ہے، اور وہاں پہ گندم اور یہ جو چیزیں ہیں روزمرہ کی چیزیں جس سے ہماری زندگی کا بسر ہوتا ہے یہ وہاں سے مل جاتی ہیں۔ تو وہ آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تو فوری طور پہ ان کو پہچان لیا، جبکہ وہ نہ پہچان پائے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں باتوں میں ان سے تحقیقات شروع کی، پوچھا، پتہ چلا کہ ایک میرا بھائی بھی ہے، ٹھیک ہے، میرا سکا بھائی ہے، میری ہی ماں سے میرا بھائی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ جب بھی میرے پاس آؤ نا اس کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ تمہیں غلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس گئے، ساری صورتحال بتائی اپنے بابا کو۔ جب آئندہ وہ واپس آئے تو ساتھ بھائی کو لانا چاہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ خیر، انہوں نے ساری وضاحت دی کہ بھئی ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو تمہیں ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا غلہ۔ تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے اور اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں کی
وہ یہ کہ ایک ہی دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہو جانا بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. یعنی ان کا یہ کہنا اس لیے تھا کہ نظر بد کا خدشہ تھا کہ ماشاءاللہ نبی کی اولاد ساری بڑی خوبصورت، بڑے لمبے، جوان اور بہت ہی خوبصورت. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ پیش کر دی کہ میں کچھ بھی اللہ سے کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے، یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. لیکن یہ ایک حضرت یعقوب کے دل میں بات تھی جو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے ایسے کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور اسے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ میں کس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں. تو انہوں نے جب سامان تیار کیا، اپنے بھائیوں کی بوریاں تیار کی، تو اپنے بھائی کی بوری کے اندر ایک شاہی پیالہ تھا وہ رکھوا دیا. جب وہ جانے لگے، آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ تم میں سے کس کے پاس شاہی پیالہ ہے، اگر وہ دے دے گا تو اس کو ہم جزا دیں گے. سبھی بھائی کہنے لگے ہم تو ایسے نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم نے ایسا کیا، ہم چور تو نہیں ہیں. خیر کیا کیا انہوں نے تلاشی شروع کر دی. تو جب بنیامین کا جو بورا تھا، توڑا تھا، یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو جب اس کو کھولا گیا، برتن تھا ان کا، جب اس کو کھولا گیا تو اس میں دیکھا کہ وہ واقعی ہی جو بادشاہ کا شاہی پیالہ تھا وہ اس میں موجود تھا. خیر بھائی فوراً کہنے لگے کہ اس نے اگر چوری کی نا تو اس کے بڑے بھائی نے بھی چوری کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا صبر دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہنے لگے اب کیا صورتحال ہو سکتی ہے. وہ کہنے لگے ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کو جانے دیں، ہمارے بابا بہت پریشان ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، گناہ کوئی کرے اور سزا کوئی بھگتے، میں تو اسی کو رکھوں گا. خیر جب وہ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو واپس آئے. واپس آ کر اپنے بابا کو کہنے لگے کہ اس طرح معاملہ بنا. باپ نے پھر وہی بات کہی کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ ضرور تم نے ہی کچھ پلان کیا ہے. خیر باپ نے کہا فصبر جمیل. پھر کہنے لگے ہو سکتا ہے اللہ دونوں کو اکٹھا لے آئے میرے پاس. اور پھر بابا کو یاد آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور رو رو کے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کی آنکھیں جو تھی نا وہ بینائی جا چکی تھی اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. جب انہوں نے پھر حضرت یوسف کو یاد کیا، باقی لوگ کہنے لگے آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اسی غم میں فوت ہو جائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے سے کہا میں اپنا شکوہ جو ہے، اپنا غم، غصہ، یہ سارا کچھ شکایت ہی اللہ کے ہاں پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تم مجھے ملامت نہیں کرو. تمہارا کام کیا ہے، تم جاؤ تلاش کرو، یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتے ہیں. خیر وہ دوبارہ گئے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے، دوبارہ واپس گئے عزیز مصر کے پاس. اب کی بار ان کے پاس پیسے بہت تھوڑے تھے، نکارہ سے پیسے، حقیر سا سامان. کہنے لگے یہی اب ہمارے پاس بچا ہے، آپ اسی کو لے لیں اور اس کے بدلے ہمیں دے دیں، اور اللہ تعالیٰ بہت جزا دیتا ہے صدقہ خیرات کرنے والوں کو. یعنی ہم تھوڑا سا دے رہے ہیں لیکن اس کے بدلے ہمیں اتنا دیں کہ ہمارا سال اچھا گزر جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اچانک سوال کیا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون. جب تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جب انہوں نے اچانک یہ سوال سنا تو فوراً پہچان گئے کہ یہی یوسف ہے. کہنے لگے انک لانت یوسف، تو ہی یوسف ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، دیکھو جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے. خیر بھائی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اب تو ہمیں سزا مل کے رہے گی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے معافی عام کا اعلان کر دیا اور کہا کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اور ساتھ میں یہ ہدایات دی کہ میری قمیص لے جاؤ، یہ میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، میرے بابا کی بینائی لوٹ آئے گی.
خیر وہ لوگ روانہ ہوئے اپنے بابا کے پاس جانے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے جا رہے ہیں. بابا نے جب ابھی دور تھا قافلہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قمیض کی خوشبو، اپنے بیٹے کی خوشبو آنے لگ گئی. تو کہنے لگے میں تو یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں اس کی محبت میں. خیر جب بشارت دینے والا آیا، اس نے قمیض ڈالی تو کہنے لگے دیکھا میں نے کہا تھا نا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اب آپ بابا ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے. کہنے لگے ہاں میں دعا کروں گا. خیر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، ٹھیک ہے، امن کے ساتھ آئے. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کو بہت اہم مقام و مرتبہ دیا، ان کو اوپر تخت کے اوپر بٹھایا. بھائی جو تھے وہ تمام کے تمام سجدے میں گر گئے. تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل، جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا نا بچپن میں، یہ اس کی تعبیر ہے. پھر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کے سامنے وہ تمام پریشانیاں نہیں ذکر کی جن سے وہ گزرے، جیل میں جانا ہوا، قیدی بنا کر رکھ دیے گئے، جو معاملات ہوئے، بلکہ شروع کہاں سے کیا؟ شروع یہاں سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے. ٹھیک ہے، وجاء بکم من البد، اللہ تعالیٰ نے دیکھو مجھے عزیز مصر بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں گاؤں سے لے کر یہاں آ گیا. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی. ان میں ایک دعا یہ بھی تھی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. آپ بھی یہ دعا یاد کریں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن مرتے ہوئے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ حدیث کے مطابق وہ جہنم میں جائے گا. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان ساری زندگی گناہ کرتا ہے لیکن مرتے ہوئے کوئی ایسا نیک کام کر جاتا ہے کہ جنت اس کی پکی ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات سے یہ دعا کریں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پھر اس کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یہ جو قصے ہم نے بیان کیے نا اس میں عقل والوں کے لیے عبرتیں ہیں. اگر ہم دیکھیں نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے، اس واقعہ سے جو قرآن سے مروی ہے، جی ٹھیک ہے، میں نے آپ کے سامنے وہی واقعہ رکھا، ورنہ تاریخی کتابوں میں اور باقاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کہانیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بہت کچھ آتا ہے، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے صرف وہی واقعہ رکھا جو قرآن میں مذکور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں، اس میں بہت سارے دروس ہیں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں بہت سارے احکام ہیں، اس میں بہت سارے فوائد ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت ساری حکمتیں ہیں اور بہت سارے اسباق بھی ہیں. تو چلیں یہ تو تھا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھا، اور جو واقعہ 12ویں پارے تک کا تھا اس کے کچھ جو اہم عملی پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. اب ہم آتے ہیں اس واقعہ کی طرف جو ہم نے 13ویں پارے سے شروع کیا. دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے تو اس پارہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے وما ابرئ نفسی، تو اس میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو انسان کو گناہوں پہ ابھارنے والا ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نیک اور متقی پرہیزگار بندے کو کیا کرنا چاہیے جب اس کو کسی گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اس کو اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہر انسان کا نفس طبی طور پر اس کے برے کاموں کی طرف کھینچتا ہی ہے. دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو جملہ بولا نا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پہ مقرر کر دیں، تو اس میں سرکاری عہدہ مانگا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی انسان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ میں عہدہ پورا اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہوں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے واضح کہا کہ میں جاننے والا بھی ہوں، ماہر بھی ہوں اور امین بھی ہوں، ایمانت دار بھی ہوں، اور یہ دو چیزیں اگر کسی بندے کو لگتا ہے کہ میرے اندر ہے تو وہ عہدہ مانگ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک ہمیں اسی واقعہ سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کافر حکومت کا عہدہ ہے تو وہ قبول کرنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر کی ملازمت قبول فرما لی، حالانکہ وہ کافر تھا.
ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہی پتہ چلا کافر یا فاسق حکمران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز ہے، لیکن دیکھیں ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے وضاحت بھی دے دی، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، یعنی ظالموں کافروں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی حکومت کا عہدہ تو لیا جائے گا لیکن قرآن کی دوسری آیت کی وجہ سے کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہمیں اتنا سا محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی فاسق حکومت ہے تو اس کا کوئی عہدہ کسی بندے کو لگتا ہے کہ میں اس کو بڑے آسان طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، اس ڈیوٹی کو سر انجام دے سکتا ہوں، تو وہ اس کو قبول کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے واضح لفظوں میں کہا کہ انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت بھی کروں گا اور علیم جاننے والا بھی ہوں، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ موقع کی مناسبت کے ساتھ اس طرح اپنی کوئی صفتیں دوسروں کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس بندے کے اندر یہ صفتیں سامنے رکھتے ہوئے تکبر، غرور، فخر وغیرہ نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں جو سب سے اہم بات کا پتہ چلتا ہے نا، وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ اپنے بیٹوں کے ساتھ۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ میرے بچوں نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر کے گئے، ظاہر سی بات ہے کتنے معاملات ہوئے، اور بے رحمی کی اور تشدد کیا، اور دیکھیں اپنے والد کی دل آزاری کی، ٹھیک ہے، اور بے گناہ انسان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، ٹھیک ہے، ایک آزاد انسان کو فروخت کر دیا۔ یہ کتنے بڑے جرائم تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے سب جھوٹ بولا ہے، یوسف تو زندہ، انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ضائع کیا، تو آج کل کے بابا ہوتے تو کیا کرتے؟ قطع تعلقی کر لیتے ہیں، جائیداد سے آگ کر دیتے، کہتے بس نکل جاؤ، اب تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اخباروں میں چھاپ دیتے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہی نہیں، اسی کے ساتھ لین دین رکھو، جائیداد سے نکال دیتے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی فکر کی، ٹھیک ہے، اور کہا ان سے کہ بھئی میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے توبہ استغفار کروں گا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے۔ بہرحال ایک ہمیں یہ سب سے بڑی چیز یہاں پر محسوس ہوتی ہے کہ حسن اخلاق اور حسن معاملہ، ٹھیک ہے، یہ کیسا رہا حضرت یعقوب کا اپنے بچوں کے ساتھ، کتنے بڑے جرائم لیکن اس کے باوجود ان کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اچھا دیکھیں جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ آپ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو جانا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے، ٹھیک ہے، یہ برحق ہے، اور اس سے بچنے کی تدبیر کرنا یہ شریعت میں جائز بلکہ یہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد سے بچنے کے لیے اپنی مخصوص نعمتوں اور اوصاف کا لوگوں سے چھپانا درست ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوسروں کے جو برے اثرات ہیں نا ان سے بچنے کے لیے ظاہری اور مادی تدبیریں کرنا جائز ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بارے میں کسی تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس کو آگاہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اندیشے سے بچنے کی ممکن تدبیر کر سکے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا۔ اور اس میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو دوسرے شخص کا کوئی کمال یا نعمت تعجب انگیز معلوم ہو اور خطرہ ہو کہ اس کو نظر بد لگ جائے گی، تو اس پر واجب ہے کہ اس کو دیکھ کر بارک اللہ یا ماشاء اللہ کہے تاکہ دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے آپ کوئی دعائیں وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ دعائیں ہیں حدیث میں مذکور ہیں، اب وہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق، اخلاص، ناس بھی ہے نظر بد سے بچنے کے لیے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں اس میں ہمیں سب سے اہم جو چیز کا پتہ چلتا ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ عقل مند مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر کام میں اصل بھروسہ تو اللہ پر رکھے مگر ظاہری اور مادی اسباب کو بھی نظر انداز نہ کرے،
ٹھیک ہے، جس قدر جائز اسباب اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس کے اختیار میں ہوں تو ان کو اختیار کرے، ان کو بروکار لائے، کوتاہی نہ کرے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ اچھا، جب ہم اکثر سورہ یوسف پڑھتے ہیں یا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ اتنی غیر معمولی کیوں تھی کہ ان کے گم ہونے کا اتنا اثر، کہ ان کی جدائی میں اتنا روئے کہ مسلسل روتے رہنے کی وجہ سے بینائی جاتی رہی۔ تو یہ ایک پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے کہ اولاد سے اتنی محبت ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ بہرحال علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں، تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی چونکہ نبی ہی تھے، اور نبی کی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی گویا کہ خدا تعالیٰ کی ہی محبت ہوتی ہے، تو ان کے اندر کچھ اوصاف تھے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سے اخذ کیا، تو ان کی محبت بھی گویا کہ دین کی ہی محبت تھی۔ پیغمبر کی محبت جو ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہی محبت ہوتی ہے۔ میں تفسیر مظہری کا مطالعہ کر رہی تھی تو وہاں پہ مجھے ایک تحقیق ملی جو کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مجدد الف ثانی کی نقل کی ہے، تو وہی میں الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا ہے، بلکہ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے، مجدد الف ثانی کا کہنا ہے کہ بے شک دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت مذموم ہے۔ قرآن و حدیث کی بہت ساری اس پر دلائل شاہد موجود ہیں، مگر دنیا میں جو چیزیں آخرت سے متعلق ہیں ان کی محبت در حقیقت آخرت ہی کی محبت میں داخل ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے کمالات صرف حسن صورت ہی نہیں بلکہ پیغمبرانہ حسن سیرت بھی ہے، اور اس مجموعہ کی محبت کی وجہ سے ان کی جو محبت ہے نا، کسی دنیاوی سامان کی محبت نہ تھی بلکہ در حقیقت آخرت کی ہی محبت تھی۔ بہرحال اگر ہم مطالعہ کریں معارف القرآن کا جو کہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ یہ محبت اگرچہ در حقیقت دنیا کی محبت نہ تھی مگر بہرحال اس میں ایک حیثیت دنیا بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان کا ذریعہ بنی اور 40 سال کی جدائی کا ناقابل برداشت صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اور دیکھیں اس واقعہ کے جو پہلے حصے سے لے کر آخر تک اس پر شاہد ہے یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کچھ ایسی صورتیں بنتی چلی گئیں کہ یہ صدمہ طویل سے طویل ہوتا چلا گیا، ورنہ واقعہ کے شروع میں اتنی شدید محبت والے باپ سے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی بات سن کر گھر میں بیٹھے رہتے، بلکہ وہ موقع پر پہنچ کر تفتیش تلاش کر سکتے تھے تو پتہ چل جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی صورتیں بنتی گئی کہ ان کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وحی کے ذریعے سے روک دیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے ابھی تک نہیں بتانا، اپنے والد کو آگاہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ مصر کی حکومت اور اقتدار آپ کو ملا، پھر بھی آپ نے ایسا قدم نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بھائی پہلی دفعہ آئے، پھر دوسری دفعہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تو یہ سب کچھ ہوا، جو جدائی تھی طویل سے طویل ہوتی گئی۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ محبت کی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پھر اسی محبت کو آزمائش بنا دیا، امتحان بنا دیا۔ بہرحال یہ جو قصہ یوسف ہے یہ ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا فصبر جمیل، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچے اس کی جان یا اولاد یا مال کے حوالے سے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ صبر جمیل، اور اللہ تعالیٰ کی قضا پر راضی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ جو جملہ ہے آیت کا، انہو من یتقی ویصبر، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا
اور تکلیفوں پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ دو صفتیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر بلا اور مصیبت سے نکال دیتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی صبر اور تقوی ہر مصیبت کا علاج ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہوں پر کہی، جیسا کہ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یعنی اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے نا تو دشمنوں کی مخالفانہ تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. بہرحال صبر اور تقوی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر مصیبت سے نکلیں، ہر تکلیف سے نکلیں، لوگوں کی شروں سے بچیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں اختیار کرنی ہیں. اور پھر دیکھیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فیملی سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. اچھا، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ تعظیمی سجدہ جو ہے نا، یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں عبادت کا سجدہ جائز ہے، تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے. عبادت کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جائے گا اور کسی کو نہیں کیا جائے گا. تو آج کل جو لوگ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں کسی بزرگ یا پیر کو، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سبھی سجدے میں پڑ گئے، سجدے میں گر گئے، تو فوراً کہنے لگے ھذا تأویل رؤیایا. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زمانہ دراز کے بعد خواب کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ اس واقعہ میں دیکھیں 40 یا 80 سال کے بعد تعبیر ظاہر ہوئی. ٹھیک ہے، پھر اس میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو کہا نا قد احسن بی، ٹھیک ہے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص کسی مرض یا مصیبت میں مبتلا ہو پھر اس سے نجات ہو جائے تو سنت پیغمبری یہ ہے کہ نجات پر شکر ادا کرے اور مرض اور مصیبت کا ذکر کرنا بھول جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر چیز کو واضح رکھتے ہیں، بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے. انہ ربی لطیف لما یشاء. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس کی ایسی لطیف اور مخفی پوشیدہ تدبیریں اور سامان کر دیتے ہیں کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. یقین جانے میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کروں بہت کم ہے. جب بھی کچھ چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کیا، ایسے اس کاموں کی ایسے سامان مہیا کر دیے کہ وہ کام آہستہ آہستہ ہوتے چلے گئے اور زبان پہ شکر الہی الحمدللہ کا ذکر جاری ہونے لگا. آپ بھی ضرور اپنے حالات پہ توجہ دیجئے گا کہ کون سا ایسا کام تھا جو آپ کے حق میں بہت بہتر تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کس حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے کن کن حالات سے گزار کے آپ کو کس حالت میں پہنچایا، ضرور یہ دیکھیے گا. اگر آپ یہ دیکھیں گے نا، یقین جانیں اللہ کی محبت اور زیادہ دل میں بڑھتی جائے گی اور ایسی بڑھے گی کہ یقین جانیں مزہ آ جائے گا. پھر اس محبت میں جب آپ عبادت کریں گے نا، وہ عبادت بڑی مزے کی ہوگی. بہرحال یہ تو تھی سورہ یوسف. اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ رعد. سورہ رعد کے مضامین کا خلاصہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں. ابھی ہم اس کی کچھ آیات کو دیکھیں گے. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے نا کتاب قرآن پاک کے حوالے سے بات کی کہ یہ برحق ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں مانتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی کچھ قدرتوں کا ذکر کیا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے کچھ انعامات کا ذکر کیا. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دیکھیں بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، سورج چاند کو مسخر کر دیا، وہ اپنے اپنے وقت پہ چلتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات میں سورج نکل آئے یا دن میں چاند نکل آئے. ٹھیک ہے، یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم. دیکھیں یدبر الامر بڑا پیارا جملہ ہے، میرا دل چاہا کہ میں اس پہ بات کروں. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. انسان بھی تدبیریں کرتا ہے، پھر انسان جو تدبیریں کرتا ہے نا، بڑا اسے ناز ہوتا ہے کہ بھئی میں نے ایسے ایسے کیا، ایسے ایسے سوچا تو ایسے ہو گیا. ٹھیک ہے، تو انسان کی جو تدبیریں ہوتی ہیں نا، یاد رکھیں ان سب
تدبیروں کا حاصل اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال سمجھ لے. ٹھیک ہے، تمام اشیاء عالم کے استعمال کا نظام بھی اس کی قدرت سے خارج ہے، کیونکہ انسان اپنے ہر کام میں دوسرے ہزاروں انسانوں، ہزاروں جانوروں اور دوسری مخلوقات کا محتاج ہے، جن کو اپنی تدبیر سے اپنے کام میں نہیں لگا سکتا. تو قدرت خداوندی ہی نے ہر چیز کی کڑی دوسری چیز سے اس طرح جوڑی ہے کہ ہر چیز کھینچی چلی آتی ہے. دیکھیں، آپ نے مکان بنانا ہے نا، آپ کو مکان بنانے کی ضرورت پیش آ گئی تو نقشہ بنانے والے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنا ہنر دکھاتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے تیار نظر آتے ہیں. سامان تعمیر جو بہت سی دکانوں میں بکھرا ہوا ہے، سب آپ کو تیار مل جاتا ہے. کیا آپ کی قدرت میں تھا کہ اپنے مال یا تدبیر کے زور سے یہ ساری چیزیں مہیا کر لیتے اپنے سامنے اور سارے انسانوں کو اپنی خدمت کے لیے حاضر کر لیتے؟ آپ تو کیا بڑی سے بڑی حکومت بھی قانون کے زور سے یہ نظام قائم نہیں کر سکتی. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تدبیریں کی. سبحان اللہ. اور پھر مزید دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی اور بھی نعمتیں بتاتے ہیں، اپنی اور بھی قدرت بتاتے ہیں، اپنے اور بھی احسانات گنواتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، کیا یعنی پھر زمینیں بہت سے حصے آپس میں ملے ہوئے ہونے کے باوجود مزاج اور خاصیت میں مختلف ہیں. کوئی اچھی زمین ہے، کوئی کھاری، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی کھیتی کے قابل، کوئی باغ کے قابل. اور یہ جو حصے ہیں نا، یہ باغات ہیں، انگور کے، کھیتی کے، کھجور کے درخت ہیں، جن میں بعض ایسے ہیں ایک تنے سے اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتے ہیں اور بعض ایک ہی تنا رہتا ہے. اور یہ سارے پھل اگرچہ ایک ہی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں اور ایک ہی آفتاب و ماہتاب کی شعاعیں اور مختلف قسم کی ہوائیں بھی ان سب کو یکساں پہنچتی ہیں، مگر دیکھیں رب تعالیٰ کی قدرت، رب تعالیٰ کی نعمت، رب تعالیٰ کا احسان کہ اس سب کے باوجود کیا ہے، ان کے رنگ الگ، ذائقے مختلف، چھوٹے بڑے کا نمایاں فرق. یہ سب کچھ کسی انسان کے بس میں تھا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی وحدت پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. معقبات اس جماعت کو جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل آئے تو اس کو معقبہ کہا جاتا ہے. من بین یدیہ کے لفظی معنی ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان، مراد انسان کے سامنے کی جو سمت ہے نا وہ ہے. ومن خلفی مطلب اس کے پیچھے. معنی آیت کے یہ ہوئے کہ ہر شخص خواہ اپنے کلام کو چھپاتا ہے یا ظاہر کرنا چاہتا ہے، اسی طرح اپنے چلنے پھرنے کو رات کی تاریکیوں کے ذریعے مخفی رکھنا چاہے یا کھلے بندوں سڑکوں پر پھرے، ان سب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہیں جو ان کے آگے اور پیچھے سے احاطہ کیے رہتے ہیں، جن کی خدمت اور ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور وہ یہ کے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں. ان کے ذمے یہ کام سپرد کر دیا گیا کہ وہ حکم خداوندی سے انسانوں کی حفاظت کریں. یہ جو فرشتوں کی جماعتیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے نا، محافظ فرشتے، ان کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ دنیاوی مصائب اور تکالیف سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ انسانوں کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. انسان کے دل میں نیکی اور خوف خدا کا داعیہ بھی بیدار کرتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ گناہ سے بچے، اور اگر پھر بھی وہ فرشتوں کے الہام سے غفلت برت کر گناہ میں مبتلا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کا اپنا عمل ہے. بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے نا ہماری حفاظت کے لیے، جو دن رات ہماری حفاظت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے یہ حفاظت خداوندی کا پہرا ہٹا دیا جائے تو جنات ان کی زندگی وبال کر دیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انتظام کیا. اس کے بعد دیکھیں سورہ رات کا رکوع نمبر 3 اور پارے کا رکوع نمبر ہے 9، اور سورہ رات کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یہ آپ ضرور پڑھیے گا. اس میں نا اللہ تعالیٰ نے
عقل والوں کی، یوں سمجھ لیں مسلمانوں کی، متقی لوگوں کی، ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ اس کا آپ ترجمہ ضرور دیکھیے گا، جیسا کہ اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدوں کو توڑتے نہیں، رشتہ داری کو ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، توڑتے نہیں، اور اسی طرح رب تعالیٰ سے بھی ڈرتے ہیں اور برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ اسی طرح وہ صبر کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے، نمازیں قائم کرتے ہیں، دن رات ظاہری پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ نیکی کر لیتے ہیں تاکہ اس نیکی کی وجہ سے گناہ کو دور کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جنتیں پکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر مزید ان کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ داری کو ملاتے ہیں، زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی رشتہ داری کو توڑیں اور اسی طرح وعدوں کو توڑیں، زمین میں فساد پھیلائیں، تو ان کے لیے تو لعنت ہے۔ یہ ضرور اس کا ترجمہ نا، اس رکوع کا ترجمہ پڑھیے گا، بہت اچھا لگے گا آپ کو متقی لوگوں کی، عقل والوں کی صفات پڑھتے ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد دیکھیں سورہ ابراہیم، اس کے مضامین اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دیکھیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جائیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کروائے ان کو ایام اللہ، ایام یوم کی جمع ہے جس کے معنی ہے دن، ٹھیک ہے، اور یہ جو لفظ ہے نا ایام اللہ، تو اس کو دو معنی کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، خاص ایام، یعنی خاص ایام جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا، جیسا کہ ہمارے لیے غزوہ بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، حنین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پچھلی امتوں کے واقعات ہیں کہ کیسے انہوں نے نبی کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس صورت میں یام اللہ یاد دلانے سے ان قوموں کو کفر کے انجام بد سے ڈرانا اور متنبہ کرنا مقصود ہے۔ دوسرے معنی جو ایام اللہ کے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب کسی شریف انسان کو بتایا جاتا ہے نا کہ بھئی اس نے تو تم پر یہ احسان کیا اور تم یہ کر رہے ہو، تو شریف انسان جو ہوتا ہے نا وہ شرما جاتا ہے۔ میں نے شریف کا لفظ اس لیے بولا کہ شریف انسان ہی شرماتا ہے کہ بھئی اس نے مجھ پر یہ کیا لیکن میں یہ کر رہا ہوں۔ جو شریف انسان نہیں ہوتا، جس کے اندر شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہوتی، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو یاد دلایا جائے یا نہ یاد دلایا جائے ان نعمتوں کو۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ دیکھیں قرآن ایسے الفاظ بولتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے بندے کو جھنجھوڑا جائے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ انسان کو جھنجھوڑا گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئی۔ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کی تو تم پر یہ نعمتیں ہیں، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کے بالکل برعکس جا رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نافرمانی میں لگا رہے ہو۔ جب انسان کو اس طریقے سے جھنجھوڑا جائے گا نا تو یقین رکھیں پھر انسان اثر لے گا، انسان فرما برداری کی طرف آئے گا۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے یہ بھی بہت اہم ہے، آیت نمبر 7۔ اس میں دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ٹھیک ہے۔ لفظ تأذن اذن اور اطلاع دینے اور اعلان کرنے کے معنی میں آیا۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، ٹھیک ہے، تو شکریہ ادا کیسے کرنا ہے کہ ان کو میری نافرمانیوں میں اور ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرنا اور اپنے اعمال اور افعال کو میری مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے، تو میں وہ نعمتیں اور زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ نعمتوں کی جو زیادتی ہے نا اس کی مقدار بڑھ سکتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے نا، یا جب اللہ تعالیٰ انسان کو شکر کرنے کی توفیق بخشتے ہیں تو پھر نعمتوں میں برکت آتی ہے، نعمتوں میں زیادتی آتی ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نافرمانی میں لگانا شروع کر دے پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمتیں لے لیتے ہیں۔ اس لیے شکر کا جو فائدہ ہمیں اس آیت نے بتایا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ
ہمارے اوپر فلاں نعمت ہے، اس میں مزید برکت ہو، مزید اضافہ ہو، تو ہمیں اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ نعمت علم بھی ہو سکتی ہے، مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، صحت تندرستی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا، ایک بہت پیاری بات بتا دی، ایک بہت پیارا قاعدہ ہم سے شیئر کر دیا، بھئی اگر چاہتے ہو کہ نعمتوں میں برکت ہو، نعمتوں میں زیادتی ہو، تو شکر کرنا شروع کر دو، اور اگر ہم نہ شکری کریں گے نا تو اس کا وبال ہم پر ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر 24، 25، 26، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی مثالیں بیان کی، ایک مثال مومن کی بیان کی اور ایک مثال کافر کی بیان کی، یعنی ایک مثال مومن کے اعمال کی اور ایک مثال کافر کے اعمال کی بیان کی۔ لیکن پہلی آیت میں مومن اور اس کے اعمال کی مثال ایک ایسے درخت سے دی گئی جس کا تنا مضبوط اور بلند ہو، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں اور زیر زمین پانی کے چشموں سے سیراب ہوتی ہوں۔ گہری جڑوں کی وجہ سے اس درخت کو مضبوطی بھی حاصل ہو، ہوا کے جھونکے سے گر نہ جائے، اور زمین کی سطح سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا پھل گندگی سے بھی پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کی شاخیں بلندی پر آسمان کی طرف ہوں۔ تیسری صفت اس درخت کی یہ ہے کہ اس کا پھل ہر وقت ہر حال میں کھایا جاتا ہو۔ یہ درخت کون سا ہے، کہاں ہے، اس کے بارے میں علماء کے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے، کوئی صاحب آپ کے پاس کھجور کے درخت کا گودا لے کر آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جو مرد مومن کی مثال ہے، ٹھیک ہے، تو بتلاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر مجلس میں بڑے موجود تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر، عمر اور دوسرے اکابر صحابہ موجود تھے، ان کی جب خاموشی میں نے دیکھی تو میرے اندر بھی بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مومن کی مثال اسی درخت سے دینے کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں ایمان اس کی جڑ ہے جو بہت مضبوط ہے، دنیا کے حوادث اس کو ہلا نہیں سکتے۔ مومنین کاملین، ٹھیک ہے، جو گزرے ہیں، جو آج کے دور میں بھی پکا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، حالات جیسے بھی ہوں، معاملات جیسے بھی ہوں، وہ ہلتے نہیں ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے داعی بنے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت پر پختہ جمے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح کھجور کا جو پھل ہے ہر وقت ہر حال ہر موسم میں لیل و نہار کھایا جاتا ہے، تو مومن کے جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں نا وہ بھی ہر وقت ہر موسم اور ہر حال میں صبح و شام جاری رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، آزمائشیں جیسی بھی آئیں، معاملات جیسے بھی ہوں، ان کے اعمال صالحہ میں کوئی فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ توتی اکلھا کل حین، اس سے یہی مراد ہے۔ اور پھر جو کافر ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ شجرۃ خبیثہ، ٹھیک ہے، شجر خبیثہ سے دی گئی۔ جس طرح کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے یعنی ایمان ہے، اسی طرح کلمہ خبیثہ سے مراد کلمات کفر ہیں، افعال کفر ہیں۔ اور بہرحال اگر کسی بندے کے اندر ایمان موجود ہے تو وہ ایمان کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو ایمان ہے نا جس کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نصیب بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد دیکھیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا اور اپنی قوم جو ان کے کہنے پر چلتی تھی ہلاکت اور بربادی کے مقام میں اتار دیا اس کو، وہ جہنم میں جلیں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں نعمت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی عام نعمتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو محسوس ہوتی ہیں، جن کا تعلق انسان کے ظاہری منافع سے ہے، جیسے کھانا پینا، پہننے کی اشیاء، ٹھیک ہے، مکان وغیرہ، اور مخصوص مانوی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں جو انسان کے رشد و ہدایت کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے آئیں، جیسے انبیاء، آسمانی کتابیں، اور جو نشانیاں
اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی قدرت و حکمت کی ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں قسم کی نعمتیں اس میں آ سکتی ہیں. تو ان دونوں قسم کی نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو پہچانتا، ٹھیک ہے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار ہو کر اس کی فرما برداری میں لگ جاتا. مگر کفار اور مشرکین نے کیا کیا؟ انہوں نے نعمتوں کا مقابلہ شکر کے بجائے نہ شکرے سے کیا، سرکشی اور نافرمانی سے کیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خود بھی بربادی اور ہلاکت کے گڑھے میں گئے، ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو بھی بربادی اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا، جس سے مراد جہنم ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان دعاؤں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنی اولاد کے لیے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت حاجرہ سے یہ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اب آپ اپنی اس بیوی کو اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ آئیں، جہاں اس وقت مکہ موجود ہے، حرم موجود ہے. اللہ تعالیٰ سب کو وہاں پر لے کر جائے. کوئی مسلمان ایسا نہ ہو کہ جو وہ گھر دیکھے بغیر اس دنیا سے چلا جائے. اللہ تعالیٰ سب کو وہ دکھائے، آمین. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ وہاں چھوڑ آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور وہاں گئے. وہاں جا کر کے اپنی اولاد کو یعنی حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑائے اور وہاں ان سے اوجل ہو کے کچھ دعائیں مانگی، جیسا کہ یہ دیکھیں آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 41 تک ان دعاؤں کا ذکر ہے. پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعاؤں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ سے 2 دعائیں مانگی. ایک، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. دوسری دعا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. دوسری دعا کیا مانگی؟ کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا کے رکھنا. دیکھیں دعا جو ہے نا، دعا مانگنا یہ ہر انسان کو مانگنی چاہیے، مگر مانگنے کا سلیقہ ہر کسی کو نہیں آتا. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو دعائیں ہیں نا، ان سے اندازہ کرے کہ کیا چیز مانگنے کی ہے اور کیا چیز نہ مانگنے کی ہے. تو اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں تو دیکھیں یہ پہلی دعا ہے ان کی، پہلی آیت میں جو بتائی گئی، اس میں 2 چیزیں انہوں نے مانگی. اس کے 2 جز ہیں. ایک، شہر مکہ کو خوف سے آزاد کر دے اللہ، امن والا بنا دے. دوسرا، اپنی اولاد کو بت پرستی سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانا. یہ 2 چیزیں ہیں اس میں. تو اگر انسان غور سے کام لینا تو انسان کی صلاح و فلاح کی یہی 2 بنیادی اصول ہیں. کیونکہ انسانوں کو اگر اپنے رہنے سہنے کی جگہ میں خوف ہوگا، دشمنوں کے حملوں سے امن و اطمینان نہ ہو، تو دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی ان کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، نہ دینی نہ روحانی اعتبار سے دنیا کے سارے کاموں اور راحتوں کا مدار امن و اطمینان پر ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. تو جس شخص کو ہر وقت خوف ہو دشمنوں کا یا کسی اور چیز کا خوف ہو، تو ظاہر سی بات ہے نہ وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارے گا اور نہ ہی صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے. تو پہلی دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی، جس پر انسانی فلاح کی تمام ضروریات جو تھیں وہ شامل تھی. اس کے بعد جو دوسری دعا کی نا، وہ اولاد کی ہمدردی اور ان کی ہمدردی کے متعلق تھی. یعنی اللہ، دوسری دعا کیا تھی؟ کہ ہمیں بتوں سے یعنی شرک سے محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے، باقی جو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں نا، کوئی چھوٹے موٹے گناہ، وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. جو چیز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے توبہ کیے بغیر، وہ کیا گناہ تھا؟ شرک کرنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی ہی نہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جہاں ہم اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں نا، اللہ اس کو فلاں کام فلاں کی، اللہ اس کو فلاں نعمت دے، فلاں نعمت دے، فلاں نعمت دے، فلاں نعمت دے، وہاں ہمیں اپنی اولاد کے لیے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کو شرک سے محفوظ رکھنا، اس کو نیک بنانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں انہوں نے جو دوسری آیت میں ان کی دعا کا ذکر ہے وہ ہے
اور ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تیرا کہنا تھا کہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ آؤں، میں چھوڑ آیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھیتی نہیں ہے. یقین جانے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، بیابان جنگل تھا، پہاڑ ہی پہاڑ تھے، کوئی انسان وہاں پر موجود نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. جب چھوڑ کے واپس آنے لگے، اہلیہ پیچھے سے آوازیں دی جا رہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے اللہ کے حکم میں، انہوں نے دیر نہیں کی، فوراً حکم ربانی کو مانا، واپس چل پڑے، اور دوسری طرف اپنے اہل و عیال کے حقوق اور ان کی محبت کا حق بھی ادا کر دیا کہ ان کے لیے دعائیں مانگ دی. پہاڑی کے پیچھے سے اوجل ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی، حفاظت کی، امن و اطمینان کے ساتھ رہنے کی، ان کے لیے راحت کا سامان مہیا کرنے کی. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ دیکھ لے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، اپنی بیوی اور بچے کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یقین جاننے جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا. خلیل اللہ کہلوانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے نیک بن جائیں، لیکن مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے ان سے نکلنا کیسے ہے، فوراً صبر کا ہاتھ دامن سے چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، ان کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا، اپنے والدین کو چھوڑنا پڑا، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑنا پڑا، اور پھر جو کنبہ قبیلہ تھا جو اللہ نے بعد میں دیا، بیوی بچہ، ان کو چھوڑنا پڑا. آپ ان کو چھوڑ آئے بیابان جنگل میں، ذرا چوچرانی کی، پوچھا ہی نہیں اللہ کیوں، بس چھوڑ آئے. پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ یہ ایسی جگہ ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، عند بیتک المحرم، تیرا حرمت والا گھر یہاں پر ہے. اللہ اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ میری اولاد کو نمازی بنانا، یہ لوگ یہاں پہ نماز بھی پڑھیں. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اللہ دیکھ، غیر ذی زرعین، خشک میدان ہے، بالکل خشک، تیرا بیت اللہ پاس ہے. اللہ لیقیم الصلاۃ. حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع دعا میں اپنے بچے اور اس کی والدہ کی بے بسی اور خستہ حالی کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ ان کو نماز کا پابند بنا دے، کیونکہ نماز دنیا اور آخرت کی تمام خیرات و برکات کے لیے جامع ہے. اس کے بعد ایک اور دعا کی، افئدۃ من الناس، یعنی کہ اے اللہ لوگوں کے دل جو ہیں یہ ان کی طرف جھک جائیں، ان کی طرف مائل ہو جائیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کس طریقے سے قبول کی کہ انسان جہاں پر بھی موجود ہو، جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، لیکن اپنے دل میں ایک جذبہ رکھتا ہے، اپنے دل میں ایک شوق رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ جائے، اللہ کا گھر دیکھے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ ان کو رزق دے پھلوں سے تاکہ یہ شکریہ ادا کریں. ٹھیک ہے، ثمرہ کی جمع ہے جس کی معنی ہے پھل، اور عادتاً ان پھلوں کو بھی کہا جاتا ہے جو کھائے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے دعا کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ ان لوگوں کو کھانے کے لیے ہر طرح کے پھل عطا کر دے. تو دیکھیں پوری دنیا سے وہاں پر چیزیں جا رہی ہیں، اگرچہ وہاں پہ ایسی زمین نہیں ہے جو چیزوں کو اگا سکے، لیکن ہر جگہ ہر چیز، ہر پھل، ہر چیز وہاں پر موجود ہے، ہر چیز وہاں پہ ملتی ہے. سبحان اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا کے اندر
اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کی، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ مجھے بڑھاپے میں تو نے 2 بچے دیے، اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعلہم یشکرون کا لفظ بولا نا کہ ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ شکریہ ادا کریں، اس میں اشارہ کر دیا کہ اولاد کے لیے معاشی راحت اور سکون کی دعا بھی اس لیے کی ہے کہ یہ شکر گزار بن کر اس پر بھی اجر حاصل کر سکیں. تو اس طرح دعا کی ابتدا نماز کی پابندی سے ہوئی اور انتہا شکر گزاری پر، اور درمیان میں معاشی راحت اور سکون کا ذکر آیا. تو اس میں یہ تعلیم ہے کہ مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کو اس کے اعمال، اس کے احوال، اس کے خیالات، افکار پر آخرت کی فلاح کا غلبہ ہو اور دنیا کا کام بقدر ضرورت ہو. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مکمل کرنی تھی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بھی بیان کر دی. ٹھیک ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے. اور دیکھیں اس حمد و ثنا میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بچہ جو بے یار و مددگار چٹیل میدان میں چھوڑ آیا ہوں آپ ہی کا دیا ہوا ہے، آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور پھر آخر میں کہا کہ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب بہت سننے والا ہے دعا کا. ٹھیک ہے. اور اسی حمد و ثنا کے بعد پھر دعا میں مشغول ہو گئے اور فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اللہ میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی پر قائم رہنے کی دعا کرتا ہوں. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر لے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی نماز کی پابندی کی دعا کرنی چاہیے. مزید فرمایا اور بہت جامع دعا پھر اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور تمام مومنوں کو بھی معاف کر دے. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے نا وہ کافر تھے، اور کافر کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. کچھ دیر جیسا کہ ہم نے پیچھے 11ویں پارے میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا تھا اپنے بابا سے کہ میں آپ کے لیے دعا مانگوں گا. تو کچھ دیر انہوں نے اپنے بابا کے لیے دعا مانگی، تو پھر بعد میں انہوں نے دعا نہیں مانگی. تو یہاں پر وہ سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دے. اور معافی سے بڑھ کر کچھ نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں. بہرحال یہ تو تھی وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی، اور ہمیں اس سے کچھ اندازہ بھی ہو گیا کہ ہمیں کس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کے حالات بیان کیے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا، مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے قیامت کا دن برحق ہے. اس دن اللہ ہر نیک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا، ہر برے کو اس کے عمل کی سزا دے گا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس کے بعد سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ ہجر، اور اس کی پہلی جو آیت ہے یہ پارہ نمبر 13 میں ہے، اور دوسری آیت سے لے کے آخر تک یہ پارہ نمبر 14 میں ہے. اس لیے انشاءاللہ جی ہم شروع کریں گے کل 14ویں پارے میں ہی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.